بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام قابل احترام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے اپنے محبتوں کا اظہار کیمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ مجھے یاد ہے ذرا ذرا جب میں چھوٹا تھا تو سحر و افطار کے رنگ کچھ اور تھے، جبکہ بڑھاپے میں اس کے رنگ کچھ اور ہیں۔ بچپن یعنی 35-40 سال قبل، جب پاکستان ٹیلی ویژن عام نہیں تھا اور لوگ ریڈیو کے ایک ہی ہینڈ ریڈیو پاکستان پر اکتفا کیا کرتے تھے اور لوگوں کی معلومات کا کل ذریعہ ریڈیو یا چند اخبارات ہوا کرتے تھے، مگر اس تک ہر کوئی کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ لہذا لوگ رمضان المبارک، عید، بقر عید اور محرم چاند دیکھ کر مناتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد اور استقبال کے لیے ملک کے تمام گاؤں، دیہات اور شہروں میں لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام پہاڑوں یا اونچے مقامات پر کرتے تھے، اور جیسے ہی چاند نظر آ جاتا چاروں طرف خوشیاں بکھر جاتی تھیں۔ لوگ آمد رمضان کے استقبال کے لیے اپنے گھروں کے قریب مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان چھوٹی مساجد میں تراویح پڑھنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی کہ تل دھرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح عبادت سے رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز ہو جاتا۔ جب سحری کا وقت آتا تو کیونکہ کوئی ریڈیو ٹی وی تو تھا ہی نہیں، لہذا سحری جگانے کے لیے نوجوان ٹولیاں بنا لیتے اور گلی گلی گھومتے ہوئے ڈھول بجا کر اور نعتیں پڑھ کر لوگوں کو سحری جگانے کا کام کرتے تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی ڈھول، دف اور کنستر بجا کر لوگوں کو سحری میں جگانے کا فریضہ انجام دیا جاتا تھا۔ محمد نامی ایک شخص کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، جو کنستر بجانے کے ساتھ ساتھ چلا چلا کر یہ اعلان کرتا کہ رکھو روزہ، پڑھو نماز، یہ ہے محمد کی آواز، جسے سن کر پورا علاقہ جاگ جایا کرتا تھا۔ اس وقت کنایت تھی، لوگ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، لہذا سحری بھی انتہائی معمولی یعنی روٹی اور اس کے ساتھ سالن ہوا کرتا تھا۔ جو ممتول گھرانے تھے وہاں اس وقت بھی لچھی، کھجلا، پھینی سے سحری کا اہتمام کیا جاتا تھا، مگر ایسے گھرانے خال خال تھے۔ لوگ عبادت کا مہینہ ہونے کے سبب دن بھر یا تو نماز کی پابندی کرتے یا پھر تلاوت قرآن پاک کی جاتی تھی۔ افطار کا وقت قریب آتا تو اس میں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا اور محض خربوزے، تربوز، آم، کھجور، پکوڑوں سے گھروں میں دسترخوان سج جاتے تھے، مگر اس دسترخوان پر کسی بے روزے دار کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور افطاری ہونے سے قبل لگ بھگ بیشتر گھرانوں سے مساجد میں پیش امام اور مؤذن کو نہ صرف افطاری بلکہ کھانا بھجوانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ گھروں سے مساجد میں افطاری بھیجنے کا بھی خصوصاً اہتمام کیا جاتا تھا، جہاں نہ صرف مسافر روزہ کھولا کرتے تھے بلکہ ہم جیسے بچوں کے گروپ بھی اچھی افطاری کے آسرے میں مسجد پہنچ جاتے تھے، مگر تمام اچھی افطاری مولوی حضرات اپنے اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، جبکہ بچوں کو کچھ کھجوریں اور پکوڑے بھی بطور احسان سامنے رکھ دیے جاتے تھے، جس میں کبھی کبھی جلیبی اور سموسوں کا بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے روح پرور مناظر کے ساتھ رخصت ہو جاتے اور پھر سے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور اگر چاند نظر آ جاتا تو ملک کے تمام شہروں، گاؤں، دیہاتوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی۔ لوگ انتہائی سادگی کے ساتھ نئے ملبوسات، جن کی قیمتیں کچھ زیادہ نہیں ہوتی تھیں، پہن کر دھمکتے چہروں کے ساتھ
عید مناتے۔ ایسے میں بچوں کی خوشیاں قابل دید ہوتی تھیں۔ عید کے دن سویاں کھانے کے بعد ملنے ملانے اور عیدی دینے اور وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، مگر اس وقت کی عیدی بھی سکوں یا ٹکوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس طرح عید کے 3 پرمسرت روز خوشیاں بانٹنے اور خوشیاں سمیٹنے میں گزر جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ماضی میں ملنے والی وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں مفقود ہو گئی ہیں۔ نہ وہ رمضان رہے اور نہ ہی وہ عیدیں۔ جو روزہ باعث رحمت ہوا کرتا تھا، اسے ہم لوگوں نے آج صرف نام بنا دیا ہے اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا کر سب کچھ تبدیل کر دیا، جس کے تحت آج چاند دیکھنے کے لیے کوئی پہاڑوں یا اونچے مقامات پر چڑھ کر دعائیں نہیں مانگتا، بلکہ ٹیلی ویژن پر آنے والے لاتعداد چینلز سے ربیع ہلال کمیٹی کے سربراہ مفتی منیب الرحمان چاند دیکھ کر اس کا اعلان کر دیتے ہیں، جس کے بعد شہر بھر کے بازاروں، شاپنگ سینٹروں پر خریداروں کا ہجوم لگ جاتا ہے، جو کسی غریب کے گھر میں خوشیاں بانٹنے کے لیے خریداری نہیں کرتے، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کی عید کو دوسری سے ممتاز کرنے کے لیے نت نئے ملبوسات اور جوتوں کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں مساجد میں افطاری بھیجانے کا کام بھی لگ بھگ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ شہر کی سڑکوں، فٹ پاتھوں اور شاپنگ سینٹروں میں افطاری کے ٹیبل سجانے کا رجحان قائم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سحری جگانے والے بھی تقریباً غائب ہو چکے ہیں، اور یہ کام بھی یا تو گھڑی کے الارم یا پھر ٹی وی والے انجام دیتے رہے ہیں۔